بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے الفاظ پہ غور فرمائیں۔ میں شروع کرتا ہوں، شروع کر رہا ہوں، آغاز کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ الغاشیہ مکیہ، سورت کا نام غاشیہ ہے اور نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وہی 26 آیا، اس میں 26 آیات بنتی ہیں چھوٹی چھوٹی۔ تو ارشاد ہوتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی، چھا جانے والی کی بات پہنچی ہے۔ مراد قیامت ہے، یعنی قیامت کی داستان، قیامت کی ہولناکیاں اور اس کا بپا ہونا، یہ جو سسٹم ہے اس کے متعلقہ وہ بات آپ تک پہنچی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن تصلی نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو بڑھتی ہوئی ہے، شعلوں والی آگ ہوگی۔ ایسے لوگوں کو تسقی من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے ایسے چشمے سے جس کا پانی کھولتا ہوا، ابلتا پانی ہو۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا مگر خشک سوکھی ہوئی گھاس، جہنم میں یہ مہمان نوازی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو ایسا گھاس ہے سوکھی ہوئی جو نہ تو موٹا کرے گا، یعنی اس کو کوئی فائدہ نہیں، ولا یغنی من جوع، اور بھوک سے بھی کسی کام نہیں آئے گا، نہ بھوک ختم ہوگی نہ اس میں توانائی آئے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغ میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنے گا، بڑا خوبصورت ماحول ہوگا۔ فیہا عین جاریہ،
اس میں چشمہ ہوگا بہنے والا، بہتا چشمہ ہوگا، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بیڈ ہوں گے یا تخت ہوں گے لائنوں میں لگے بلند کیے ہوئے، وہ اکواب موضوعہ، اور قالین ہوں گے سائڈ اتصال کے ساتھ متصل بچھے ہوئے، وہ نمارق مصفوفہ، اور تکیے ہوں گے بکھرے ہوئے، نہیں میں غلط ہو گیا، وہ اکواب موضوع، اور آگ خورے ہوں گے پڑے ہوئے رکھے ہوئے آگ خورے پینے کے لیے، وہ نمارق مصفوفہ، اور تکیے ہوں گے جو مصفوفہ بچھے ہوئے لائن لگی ہوئی ہوگی لائنوں میں، وہ زرابی مبثوثہ، اور اسی طرح جو تکیے ہیں اس کا ترجمہ قالین کر لیں، قالین بچھے ہوئے ہوں گے اور تکیے بکھرے ہوئے، مبثوث میں بکھرے ہوئے الگ الگ پڑے ہوئے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا بس انہوں نے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف، کیف خلقت، وہ کس طرح پیدا کیا گیا، اونٹ کی خلقت ڈیزائن دیکھو کیسا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھیں کس طرح وہ بلند کر دیا گیا، کتنا اونچا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کس طرح وہ گاڑے گئے ہیں، نصب کر دیے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھیں کس طرح وہ بچھا دی گئی ہے، فَذَكِّرْ، اے نبی محترم آپ نصیحت فرمائیں، انما انت مذکر، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو مجبور کرنے والے نہیں ہیں، یعنی مجبور کر کے اسلام قبول کرائیں، نیکی کروائیں، ہاں الا من تولا وکفر، جس شخص نے منہ پھیرا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اس کو اللہ سزا دے گا، عذاب کرے گا بڑا عذاب، ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان سب کا پلٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا ہے، وہ آئیں گے ہم ان کا حساب لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اور فرمان ہے۔ حضرات، قیامت کے کتنے ہی نام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، طامۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، اور فرمایا یہ ہے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یعنی ہنگامہ اور افراتفری کا عالم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، آسمان پھٹے گا، ستارے بکھریں گے، زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو یہ ساری بات قیامت کا ہونا، اس کی ہولناکی، اس کا وجود میں آنا، پھر انسانوں کا قبر سے یا زمین سے مٹی سے نکلنا اور اللہ کے حضور پیش ہونا، یہ ایسا ہے معاملہ جس کو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے رسول کریم علیہ السلام آپ کے پاس یہ ڈھانپنے والی، چھا جانے والی خبر پہنچی، مراد قیامت ہے، تو پھر آگے اس کے وہ نقشے پیش کیے گئے ہیں، وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، کئی جگہ آتا ہے ان چہروں پہ سیاہیاں ہوں گی، اور ان پر جو پریشانی ہے، ذلت رسوائی ان پہ چھائی ہوئی ہوگی، عاملۃ ناصبہ، کتنے چہرے ایسے ہوں گے کام کر کر کے تھک چکے، بڑا کمائیاں کی ہیں جی، بڑے مدرسے بنائے، بڑے چندے خرچ کیے، بڑی افطاریاں کروائیں، میں اشارہ کر رہا ہوں کام کر کر کے نیکی کے تھک، لیکن رزلٹ کچھ نہیں، تسلا نارا حامیہ، وہ جلیں گے ایسی آگ میں جو بڑی شدید گرم شعلوں والی آگ، تسقا من عین آنیہ، اور وہ پلائے جائیں گے ان کو مشروب ملے گا ایسے چشمے سے جو ابلتا کھولتا ہوا پانی، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے سوکھی ہوئی گھاس کے علاوہ کوئی کھانا، کوئی سلاد، کوئی ڈشیں، کوئی سسٹم اللہ نے بیان کر دیا،
لا یسمن ولا یغنی من جو، وہ گھاس سوکھی ہوئی جو کھانے کو ملے گی نہ تو وہ موٹا تازہ کرے گی، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور ولا یغنی من جو، وہ بھوک سے کسی کام نہیں آئے گی، اسے بھوک بھی نہیں ختم ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ سے لکھا ہوا ہے کہ وہ پئیں گے وہ جو لہو اور پیپ ہے کا شرب الہیم، اس طرح پئیں گے جس طرح وہ بیمار پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ ایک اونٹوں کو بیماری ہوتی ہے، وہ پیتا جاتا ہے حتیٰ کہ مر جاتا ہے، لیکن پینا نہیں چھوڑتا۔ جہنمی بد نصیب اور لہو پیپ اس طرح پئیں گے جس طرح پیاسا اور پریشان اونٹ پیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں میں تم پر راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغ میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ ہوگا بہتا ہوا، فیہا سرر مرفوعہ، تخت ہوں گے بلند کیے ہوئے، بیڈ بستر جو، وہ اقوام موضوع، آخرے ہوں گے رکھے ہوئے، بیڈ لگے ہوئے ہوں گے، پینے کے لیے مشروبات کا انتظام ہوگا، ونمارق مصفوفہ، اور جو قالین ہیں وہ بچھے ہوئے ہوں گے لائنوں میں، وزرابی مبثوثہ، تکیے بکھرے ہوئے ہوں گے، ادھر بھی تکیہ ادھر بھی تکیہ ادھر بھی تکیہ۔ یہ ساری بات فرما کے دونوں نقشے جہنم کے جنت کے، خوش نصیبوں کے بد نصیبوں کے، ارشاد ہوتا ہے یہ ساری بات جو فرمائی جا رہی ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کس طرح اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی خلقت، اس کا خالق مالک، غور کریں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھو کتنا بلند کیا گیا ہے، 500 سال چلتا رہے مسافر تو جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنا اونچا ہے آسمان۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف دیکھو کس طرح وہ گاڑے گئے ہیں، نصب کر دیے گئے ہیں زمین کے اندر، جتنا آپ کو پہاڑ زمین کے اوپر نظر آتا ہے 2 حصے زمین کے اندر ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھیں کس طرح بچھا دی گئی ہے۔ فذکر، اے نبی محترم آپ نصیحت فرمائیں، انما انت مذکر، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، ہادی ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، لست علیہم بمسیطر، لیکن آپ ان پر دروغے نہیں ہیں، مجبور کر کے منوانے والے نہیں ہیں۔ ہاں الا من تولی وکفر، جس شخص نے منہ پھیر لیا، کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اس کو اللہ تعالیٰ بڑا عذاب، بڑی سزا دے گا۔ ان الینا ایابہم، اعلان کیا یقیناً ہماری طرف ان کا پلٹ کر آنا ہے، جہاں بھی چلے جائے، آسٹریلیا چلا گیا ہے جی، یہ کینیڈا چلا گیا ہے، تو کینیڈا وہاں فرشتے نہیں آتے مارنے کے لیے، امریکہ چلا جائے، کینیڈا چلا جائے، انڈیا چلا جائے، مودی کے پاس چلا جائے، یا سعودی عرب چلا جائے، بہت آدمی۔ ارشاد ہوتا ہے ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری طرف ان کا پلٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حساب، ہم نے ہمارے ذمہ حساب بھی کرنا ہے، ہم نے حساب لینا ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے صحیح بخاری میں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالُهُمْ يُوزَنُ، بندوں کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں۔ کیا بول بولتے رہے ہو، کیا کام کرتے رہے ہو، حضرت تسی پریشان تھے، پھر تگڑے ہو، کوئی گل تو نہ۔ مقصد یہ ہے کہ زندگی کس مقصد کا نام ہے، صرف روٹی ٹوکا کھانے کا، مر جانے کا نام ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کو اللہ کے لیے کام کیا ہو، ایک کام بھی رب کو راضی کر دیا گیا تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی صرف رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ میں نے بات کر دی، بظاہر آسان ہے لیکن معاملہ بڑا مشکل ہے، اللہ توفیق دے اس بات کو ہم سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوتا ہے میں شروع کر رہا ہوں، جو بھی پڑھنے والا تلاوت کرنے والا ہے اس اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی رحم کرنے والا، نہایت
مہربان. ترجمہ کلاس ہے نا، یہ فصل و کتاب نہیں ہوتا. کئی دفعہ اس طرح بھی حل اتاک حدیث الغاش، اے رسول کریم صلی اللہ، آپ کے پاس کیا وہ ڈھانپ دینے والی، چھا جانے والی کی بات اور خبر پہنچی؟ مراد قیامت. وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، رسوائیوں میں دبے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بڑی کمائیاں کی ہیں جی، میں اس کا اشارے بھی کیا. لیکن تسلا نارن حامیہ، وہ جلیں گے ایسی آگ میں جو شدید گرم ہے. حامیہ چولوں والی، شدت حدت والی. تسقا من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے ایسے چشمے سے جس کا پانی ابلتا کھولتا ہو. لیس لہم طعام، ان بدنصیبوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، الا من ضریع، مگر سوکھی گھاس ہے وہ ان کو ملے گی. تھوٹ کا ذکر آتا ہے، وہ گلے میں اٹھنے والا، وہ کانٹوں والا، وہ دیا جائے گا. لا یسمن، وہ جو خوراک ہے وہ سوکھی گھاس ہے، نہ تو اس کو وہ موٹا تازہ کرے گی، فائدہ نہیں دے گی. ولا یغنی من جوع، نہ بھوک پیاس کو ختم کر سکتی ہے، کسی کام نہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش محنت پر راضی ہونے والے ہوں گے کہ ہم نے کامیاب زندگی گزاری ہے. اس طرح ارشاد ہوتا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ اشارہ. فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا باغ میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہوگا، کئی چشمے ہوں گے لیکن فرمایا اس میں جاری چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں پلنگ تخت ہوں گے بلند کیے گئے، یعنی اوپری منزل کے. وہ اکواب موضوعہ، آنکھوں ہوں گے رکھے ہوئے، سیٹ کیے ہوئے پینے کے لیے. وہ نمارق مصفوفہ، قالین بچھے ہوئے ہوں گے. وہ زرابی مبثوثہ، تکیے بکھرے ہوئے ہوں گے. یہ منظر پیش کیا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اے نبی محترم ان سے کہیں کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں اونٹ کی طرف؟ کیف خلقت، کس طرح اونٹ پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. وإلی السماء کیف رفعت، انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کتنا بلند کیا گیا ہے، فاصلہ کتنا ہے جو چھت بنائی ہے. وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کبھی دیکھا نہیں کس طرح گاڑے گئے ہیں. وإلی الأرض کیف سطحت، اور کیا زمین کی طرف نہیں دیکھا ہے اس کو کس طرح بچھا دیا گیا ہے. فذکر، اے رسول کریم کو حکم دیا نصیحت فرمائیں. انما انت مذکر، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، لیکن ان کو مجبور کرنے والے ان پر وہ نہیں ہیں آپ. الا من تولی وکفر، جس شخص نے، مگر جس شخص نے منہ پھیرا اور کفر کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اس کو اللہ تعالیٰ بڑا عذاب کریں گے، اس عذاب میں مبتلا ہوگا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا پلٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا، حساب کرنا.